رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الاعراف کا آخری رکوع جو کہ 189 آیت سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ ہوا وہ، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، کم تم سب کو، من سے، نفس جان، واحدتن ایک، و اور، جعل بنایا، منہا اس سے، زوجہا اس کا جوڑا، لے تاکہ، یسکونا وہ سکون حاصل کرے، الیہا اس سے۔ اس نقطہ کی وضاحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں یعنی وابتغوا ما کتب اللہ لکم کے مطالعے کے دوران گزر چکی ہے۔ شوہر بیوی کے تعلقات میں جہاں اولاد کا معاملہ ہے وہاں تسکین اور سکون کا پہلو بھی ہے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، تو جب شوہر ڈھانپ لیتا ہے اپنی بیوی کو تو اسے حمل ہو جاتا ہے، ہلکا سا حمل، تو وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پس لما جب، تغشا ڈھانپ لیتا ہے، ہا اس عورت کو، حملت پھر حمل ہو جاتا ہے، حملن اس عورت کو، خفیفاً ہلکا سا، پس مرت وہ لیے پھرتی ہے بہی اس کے ساتھ۔ ابتدا میں حمل اتنا خفیف ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی حمل ٹھہر گیا ہے۔ فَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے وہ دونوں اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں سالم صحیح بچہ عطا کر دیا تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پس لما جب، اسقلت بھاری ہو جاتی ہے، وہ بوجھل ہو جاتی ہے، دعوا اللہ پکارتے ہیں اللہ کو، دعوا یعنی دونوں، الف جو بتا رہا ہے اس کا مطلب وہ دونوں پکارتے ہیں، ربہما دونوں اپنے رب کو، لئن اگر، آتیتنا آتیتا تو نے عطا کیا، نہ ہم سب کو، صالحاً نیک، لنکونن یقیناً ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، پھر جب اللہ نے انہیں عطا کر دیا صحیح سالم بچہ تو ٹھہرا لیا انہوں نے اس کے شریک اس میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ پس لما جب، عطا کیا، ہما ان دونوں کا، صالحاً نیک شریف بچہ، جعلا ان دونوں نے بنا لیا، لہو اس کو، شرکاء اس کے شریک، فیما جس میں سے، آتاہما ان کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ یعنی جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ عطا کر دیا بالکل ٹھیک، تو اب انہوں نے کیا کیا، پہلے تو اللہ سے دعا مانگتے تھے، اب وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ کے مزار پہ گئے تھے، اس کی نگاہ کرم ہوئی ہے، یہ فلاں دیوی دیوتا کی کرپا کی وجہ سے ہمیں اولاد مل گئی ہے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے شرک سے۔ پس تعالی بلند و بالا ہے اللہ، اما اس سے جو، یشرکون وہ شرک کر رہے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ان کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شے تخلیق کرتے ہی نہیں بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں۔ کیا یشرکون وہ شریک کر رہے ہیں، ما جو، لا یخلق نہیں پیدا کرتے کوئی چیز، شیئن کچھ بھی، و اور، ہم وہ، یخلقون وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، مزار مجہول ہے۔ فرشتے، جنات، انبیاء، اولیاء اللہ سب کے سب خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد پر خود ہی قادر ہیں۔ و اور، لا نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، لہم ان کی، نصرًا مدد کی، و اور، لا نہیں، انفسہم وہ اپنی جانوں پر، ینصرون مدد کرنے کے قادر ہیں۔ وہ تو سب کے سب خود اللہ کے بندے ہیں۔ اب یہاں یہ بات بتوں کی طرف لائی جا رہی ہے
کہ نظریاتی طور پہ تو ان کے فلسفی بت پرستی کا جواز یہ بتاتے ہیں کہ وہ ان پتھروں کے بتوں کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ ان مورتیوں کی حیثیت تو علامتی ہے۔ اصل دیوتا اور دیوتیاں ہمارے چونکہ سامنے موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کے بارے میں توجہ کے ارتکاز کے لیے بتوں کو استعمال کرتے ہیں علامت کے طور پر۔ یہ فلسفے کا خلاصہ ہے جو انڈیا کے ڈاکٹر رادھا کرشن وغیرہ بیان کرتے ہیں، مگر ان کے عوام تو ان بتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، معبود ہی مانتے ہیں۔ وہ تو بت نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں ہمارا معبود ہے، انہی کی پوجا کرتے ہیں، بتوں ہی کے آگے جھکتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، انہی سے اپنی حاجات مانگتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں پکارو رہنمائی کے لیے کہ وہ تمہیں راستہ دکھا دیں تو وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ اور ان اگر تدعوہ تم بلاؤ ہم ان سب کو، الہ کی طرف، الہدا ہدایت کی طرف، لا نہیں، یتبعو وہ تبات کر سکتے، ہم تمہاری، یعنی وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے کہ وہ تم انہیں پکارتے رہو، بے شک جتنا مرضی پکارتے رہو رہنمائی کے لیے کہ وہ تمہیں راستہ دکھا دے، جب وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکتے تو تمہاری رہنمائی کیا کریں گے؟ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تمہارے لیے کہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ سواء برابر ہے، علیکم تم پر، چاہے دعوتو تم بلاؤ، دعوتہم چاہے تم ان کو بلاؤ، ہم ان سب کو، ام یا انتم تم سب صامتون خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یقیناً جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے ماں سوا وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو تدعون من دون اللہ تم بلاتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، عباد بندے ہیں، امثالکم تمہاری ہی طرح کے، جو فرشتے ہوں، جنات ہوں، دیوی دیوتا ہوں، یا اولیاء اللہ، سب تمہاری طرح اللہ ہی کے بندے ہیں۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، ان کو پکار کے دیکھو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو تو۔ فادعو پس بلاؤ، ہم ان سب کو، فل پس چاہیے کہ یستجیبو وہ جواب دیں، لکم تم سب کو، ان اگر کنتم تم سب ہو صادقین سچے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ وہ لائی کے پرستش ہیں اور کچھ اختیار بھی رکھتے ہیں تو تمہاری پکار یا دعا پر ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ تو جواب ضرور ملنا چاہیے۔ بلکہ سورہ یونس میں تو یہاں تک واضح کر دیا گیا ہے کہ روز محشر وہ کہیں گے ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ تم لوگ ہماری پوجا پاٹ کرتے رہے ہو، یعنی ہم تو اس سے غافل ہی تھے کہ تم لوگ ہمیں پکارتے رہے، ہمیں دعائیاں دیتے رہے، جیسے یہ کرتے یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ، جیسے مشرکانہ ورد کرتے رہتے ہو۔ اللہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ کیا لہم ان سب کے، ارجل پاؤں ہیں، یمشون وہ چلتے ہیں، بہا ان سے، تم نے اگر ان کے پاؤں بنا بھی دیے ہیں تو کیا وہ ایک قدم چلنے کی بھی سکت رکھتے ہیں؟ اب لہم ایدی یبشتون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، ام یا لہم ان کے ایدن ہاتھ، یبتشون وہ پکڑتے ہیں، بہا ان ہاتھوں سے، ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں۔ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ پکار لو اپنے سب شریکوں کو، پھر میرے خلاف چالے چلو اگر چل سکتے ہو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ قل کہہ دیجئے، ادعو بلا لو، پکار لو، شرکاءکم تم سب اپنے شریکوں کو، ثم پھر کیدونی چالے چلو، نی میرے خلاف، فا پس لا نہیں، تنظرون مہلت دی جائے مجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ میں تم سے کوئی درخواست نہیں کرتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو یا مجھے مہلت دو، سارے کے سارے اپنے تمام معبودوں کو بلا لو اور میرے خلاف جو بھی اقدام کر سکتے ہو وہ کر گزرو، اور پھر دیکھو جو بھی کر سکتے ہو مجھے کوئی بے شک مہلت نہ دو۔
ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، یقیناً میرا مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، صالح بندوں کا وہی پشت پناہ ہے۔ ان بے شک، ولی دوست، مددگار، اللہ ہے، الذی جس نے نازل کی الکتاب یہ کتاب، وہو اور وہی یتولی پشت پناہ ہے، الصالحین صالح بندوں کا۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور وہ لوگ جو جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جو تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو تدعون تم بلاتے ہو، من دونہ اس کے علاوہ، لا یستطیعون نہیں استطاعت رکھتے، نصرکم تمہاری مدد کی، ولا انفسہم اور نہ ہی اپنی جانوں کی، ینصرون وہ خود مدد کر سکتے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ سن نہ سکیں گے، اور ان اگر تدعو تم بلاؤ ہم ان سب کو، الی الہدیٰ ہدایت کی طرف، لا یسمعو وہ سن نہیں سکیں گے، اور اگر یعنی تم ان کو رہنمائی کے لیے آوازیں دو، پکارو، جو مرضی جیسے مرضی ان کو بلاتے وہ تو سن نہیں سکیں گے، تو تمہاری مدد کہاں سے کریں گے یا تمہیں ہدایت کہاں سے دیں گے؟ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اور ترا تم دیکھو، ہم ان سب کو، ینظرون ایسے لگتا ہے جیسے وہ دیکھ رہے ہوں، الیک تیری طرف، وہم اور وہ لا یبصرون کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ خذ العفو وامر بالعرف، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ درگزر کو تھام لیجئے اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیے۔ خذ تھام لیجئے، پکڑ لیجئے، العفو درگزر کو، وامر اور حکم کرتے رہیے، بالعرف بھلی بات کا۔ جیسے کہ مکی صورتوں کے آخر میں اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور التفات ہوتا ہے، یہاں بھی وہی انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بہت زیادہ بحث مباحثے میں نہ پڑیں، ان کے رویے سے درگزر کریں اور اپنی دعوت کو جاری رکھیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کریں، دور رہیں۔ یہ جاہل لوگ آپ سے الجھنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کنارہ کشی کر لیں، جیسا کہ سورہ فرقان میں بتایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ یعنی رحمان کے بندوں سے الجھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ عفو درگزر سے کام لینا، نیکی اور بھلائی کی بات کا حکم کرنا، اور جاہل یعنی جذباتی اور مشتعل مزاج لوگوں سے اعراض کرنا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر کبھی آپ کو کوئی چوک لگ ہی جائے شیطان کی طرف سے تو اللہ کی پناہ طلب کریں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اما اگر ینزغنک وہ چوک لگا دیں آپ کو، من الشیطان شیطان کی طرف سے، نزغن کا مطلب یہ ہے کھینچنے کا معنی دیتا، کچوکا لگانا، کوئی ایسی چوک لگا دینا، فاستعذ باللہ تو پھر اللہ سے اس کی امن طلب کر لیں، امان طلب کر لیں، اس کی پناہ مانگ لیں۔ انہ بے شک وہ سمیع علیم سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی جیسا کہ غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے لفظ نکل گئے تھے کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا جبکہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہو۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو چوک لگا دے تو پھر بھی آپ اللہ کی طرف پناہ طلب کریں، یہ شیطان ہے جو ان کے ساتھ یہ کام کروا رہا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان تذکروا، جن لوگوں کے اندر تقوی ہے ان کو جب کوئی برا خیال چھو جاتا ہے شیطان کے اثر سے تو وہ چکنے ہو جاتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا تقوی جام گزین ہوتا ہے
وہ ہر گھڑی اپنے فکر و عمل کا احتساب کرتے رہتے ہیں، اور کبھی اگر عارضی طور پر غفلت یا شیطانی وسوسوں سے کوئی منفی اثرات دل و دماغ میں ظاہر ہوں تو وہ فوراً سنبھل کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے دل پر بھی کبھی کبھی ہلکا سا حجاب آ جاتا ہے تو میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ سمجھ لیجیے ہمارے دل پر حجاب اور شے ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر حجاب بالکل اور شے ہے۔ یہ حجاب بھی اسی حضوری کے درجے میں ہوگا جو ہماری لاکھوں حضوریوں سے بڑھ کر ہے۔ یہاں صرف بات کی وضاحت کے لیے اس حدیث کا ذکر کیا جا رہا ہے، ورنہ جس حجاب کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو نہ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، نہ ہم پتہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی نوعیت کیا ہو۔ ہم نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں اللہ کی کیفیت کا تصور کر سکتے ہیں اور نہ ہی مذکورہ حجاب کی کیفیت کا۔ بس اس تعلق میں اللہ کی شدت میں انٹینسنی آ بھی جائے، ذرا سی کمی ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حجاب سے تعمیر فرمایا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور دفعتاً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب وہ چکنے ہو جاتے ہیں تو ان کی وقتی غفلت دور ہو جاتی ہے، عارضی منفی اثرات کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے اور حقائق پھر سے واضح نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں وہ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں دور تک کی گمراہی میں، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ اور اخوانہم، ان کے بھائی یعنی شیطانوں کے، یمدونہم، ان کو گھسیٹ کر دور لے جاتے ہیں، فی الغی، گمراہی میں، ثم پھر لا یقصرون، وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ یعنی جو شیطان کا دوست بنے گا تو پھر اس پہ شیطانی کا حکم چلے گا۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں آپ کیوں نہ اس کو چن کر لے کر آئے۔ اور اذا، جب، لم، نہیں، تاتی، تم لاتے، ہم، ان کے پاس، بِآیَةٍ، کوئی نشانی، قالوا، وہ کہتے ہیں، لو، کیوں، لا، نہیں، اجتبیتا، تو لایا، ہا، اس کو، یعنی کفار مکہ کا یہ کہنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے محبوب ہیں، تو آپ کے لیے معجزہ دکھانا کون سا مشکل کام ہے، آپ ہمارے اطمینان کے لیے کوئی معجزہ چھانٹ کے لے آئے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پھوپھی زاد بھائی تھا، وہ اگرچہ ایمان تو نہیں لایا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون بھی کرتا تھا۔ اس کے اس رویے کی امید تھی کہ ایک دن وہ بھی ایمان لے آئے گا۔ ایک دن کسی محفل میں سرداران قریش نے معجزات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بحث تکرار کی کہ آپ نبی ہو تو ابھی معجزہ دکھائیں، یہ نہیں تو وہ دکھائیں، ایسے نہیں تو ایسے کریں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر بات پہ یہ فرمایا، معجزہ دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دکھا دے گا۔ انہوں نے اپنے طور پر گویا اپنے زوم میں مدان مار لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری حجت قائم کر دی۔ اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے تو وہاں شور مچ گیا۔ آپ دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا اور کس کس انداز سے باتیں نہیں کی ہوں گی اور ان کے عوام پہ اس کے کیا اثرات ہوئے ہوں گے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی نے کہا بھائی آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے، اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دل گرفتہ ہوئے ہوں گے، کتنا شوق گزرا ہوگا آپ پر۔ قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہہ دیجیے میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے میرے رب کی طرف سے۔ قل، کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انما، یقیناً، اتبع، میں پیروی کرتا ہوں، ما، جو، یوحا، وحی کی جاتی ہے، الی، میری طرف، میرے ربی، میرے رب کی طرف سے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افزوز باتیں ہیں اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لے آئے۔ ھذا، یہ، بصائر، بصیرت کی باتیں ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدی، اور ہدایت ہے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، لی قوم، اس قوم کے لیے جو یؤمنون، ایمان لے آئے۔ یعنی میں جو آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ پیش کر رہا ہوں یہ تو وہ ہے جو اللہ نے مجھ پہ وحی کی ہے اور میں خود بھی اسی کی پیروی کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کر تو میں نے تم سے کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور اذا جب قریہ، یہ ماضی مجہول ہے، پڑھا گیا، لیکن اذا نے اس کو مضارع میں کر دیا، القرآن، قرآن، پس استمعوا، چپ رہا کرو، توجہ سے سنو، غور سے سنو، لہو، اس کو، وانصتوا، اور خاموش رہو، لعلکم، ہو سکتا ہے کہ تم پر، ترحمون، یہ مضارع مجہول ہے، تم پہ رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَخِیفَةً، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں عاجزی اور خوف کے ساتھ۔ وَاذْكُرْ، اور یاد کرتے رہو، ربک، تو اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے جی میں، تضرعاً، خوف زدہ ہو، وہ تضرعاً، جی ہی جی میں، ڈر کر، وخیفہ، اور خوف کے ساتھ، عاجزی اور خوف کے ساتھ۔ اللہم انی عبدک، یعنی یہ دعائیں آپ مانگے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اس طرح کی دعائیں آپ مانگا کریں۔ ان الذین ولا تکن من الغافلین، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، یعنی مقربین کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، اور وہ اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری سورہ الاعراف اللہ کے حکم سے، اللہ کی مہربانی سے مکمل ہوئی، انشاءاللہ بخیر زندگی اللہ نے چاہا۔ آپ لوگوں کی جب تک مجھے فیڈ بیک نہیں آئیں گے، میں جب تک سورہ انفال شروع نہیں کروں گی، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے یہ سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، پھر میں سورہ انفال شروع کروں گی۔ صدق اللہ العظیم۔